الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آج کے سلسلے نیک بننے کا نسخہ میں آپ سب کو مرحبا کہتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے اپنے سلسلے میں درود پاک کی فضیلت کو شامل کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ جب تک مجھ پر درود پڑھتا رہتا ہے اللہ کے فرشتے اس پر رحمت بھیجتے رہتے ہیں۔ اب بندے کی مرضی ہے کہ کم پڑھے یا زیادہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یقیناً ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی زیادہ ہمیں رحمتیں حاصل ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے معصوم فرشتے ہمارے لیے زیادہ رحمت کی دعا کریں۔ تو اس کے لیے الحمدللہ ایک بہترین ذریعہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اب گھر میں ہوں، بازار میں، دکان میں، اپنے کاروبار میں، فیکٹری میں، کہیں پر بھی ہوں، درود پاک پڑھتے رہیں گے تو اس کی برکت سے آپ جہاں پر بھی ہیں آپ کو اللہ کی رحمتیں ملتی رہیں گی۔ تو بالخصوص گھر میں جو ہے کثرت سے درود پاک پڑھا کریں تاکہ آپ کے گھر میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو، گھر سے بیماریاں دور ہوں، گھر سے پریشانیاں دور ہوں، گھر سے ناچاکیاں دور ہوں۔ تو یوں جو ہے اللہ کی رحمتیں آئیں گی تو انشاءاللہ شیطان وہاں نہیں آئے گا، اور گھر سے جو لڑائی جھگڑے، جو گھر میں ایک بے سکونی جو ہے وہ انشاءاللہ یہ سب دور ہو جائے گا، نیکیوں میں دل لگے گا اور یوں نیکیاں کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو ہم سب نیت کر لیتے ہیں کہ انشاءاللہ اب سے، پہلے بھی پڑھتے ہوں گے تو اب سے کثرت کے ساتھ انشاءاللہ درود و سلام پڑھنے کی عادت بنائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں بکثرت درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ نیک بننے کا نسخہ اس سلسلے میں اول تاخیر شریک رہیے۔ علم دین کے انشاءاللہ عز و جل آپ کو ڈھیروں ڈھیر مدنی پھول سیکھنے کو ملیں گے۔ کئی ایسی باتیں آج بالخصوص جو مدنی انعام ہم اس سلسلے میں شامل کریں گے تو وہ تو ہے علم دین سیکھنے سکھانے سے متعلق۔ تو یہ مدنی انعام کون سا ہے یہ بھی اب انشاءاللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کی زبانی ہم سنیں گے۔ تو بہرحال ہم یہ نیت کر لیتے ہیں کہ انشاءاللہ علم دین سیکھیں گے اور جو آج سنیں گے اس پہ تو ہم سب عمل کریں گے، اور حتی الامکان ڈائری اور قلم اپنے پاس رکھیں، جو مدنی پھول سنتے جائیں، اور چونکہ یہ مدنی پھول جو آج آپ سنیں گے اس کو آپ کو بعد میں اس مدنی نام پر عمل کرنے میں بھی آسانی رہے گی۔ یہ مدنی پھول اپنے پاس محفوظ ہونے کی صورت میں تو ان کو آپ لکھ لیجئے گا اور اس کے مطابق عمل کیجئے گا۔ آپ کو اب تجسس ہو رہا ہوگا کہ وہ مدنی نام کون سا ہے جو ہمارے گھر کے لیے بھی ہے، بازار کے لیے بھی ہے، دکان کے لیے بھی ہے، کاروبار کے لیے بھی ہے اور ہم مسجد کے لیے بھی ہے۔ تو مدنی نام کون سا ہے؟ آئیے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی زبانی سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی انعام نمبر 12۔ کیا آج آپ نے فیضان سنت سے 2 درس مسجد، گھر، دکان، بازار وغیرہ جہاں سہولت ہو دیے یا سنے؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سنا آپ نے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے 2 درس کی ہمیں ترغیب دی ہے، اور مدنی انعام نمبر 12 میں یہ فرمایا گیا ہے کہ روزانہ 2 درس، اب چاہے وہ مسجد میں ہو، مسجد میں ظاہر بات اسلامی بھائی ہی دیں گے، گھر میں اسلامی بہنیں بھی دے سکتی ہیں، اور دکان میں، بازار میں یہ بھی اسلامی بھائی ہی دیں گے۔ تو بہرحال مسجد درس اور گھر درس، دکان درس، کاروبار، اپنے بازار وغیرہ میں درس کے حوالے سے اس مدنی انعام کو مدنی انعامات میں شامل کیا گیا۔ یقیناً اس کی اہمیت جو ہے وہ ایک تو مدنی چینل کے ناظرین کی سمجھ میں آ ہی رہی ہوگی، اور اس میں یقیناً اور بھی اس کے علاوہ بہت ساری حکمتیں ہیں۔ تو چند ایک مدنی پھول اس حوالے سے مدنی چینل کے ناظرین کو اگر بیان کر دیے جائیں کہ مسجد میں، گھر میں، دکان، بازار میں اگر ہم درس دیں گے تو اس کی اہمیت کیا ہے، اور اس کے فوائد بھی ظاہر بات اسی میں آ جائیں گے کہ درس دینے کے فوائد تو ہیں اپنی جگہ پہ، تو پہلے اہمیت کو بیان کر دیا جائے پھر ساتھ اس کے فوائد بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ نے ابھی درس کے متعلق سوال کیا تو مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں کہ اسلام میں تبلیغ بڑی اہم عبادت ہے، یعنی لوگوں تک نیکی کی دعوت پہنچانا یہ بہت ہی اہم ترین عبادت ہے، اور یہ گھر درس، مسجد درس، بازار درس، چوک درس
یہ نیکی کی دعوت پہنچانے کا ایک بہت اہم ترین ذریعہ ہے. تو یہ عبادت، یہ تبلیغ اہم عبادت یوں ہے کہ جتنی بھی عبادتیں ہیں اس کا فائدہ اپنی ذات کو پہنچتا ہے، لیکن تبلیغ وہ عبادت ہے کہ اس کا فائدہ دوسروں تک پہنچتا ہے. اور دعوت اسلامی کا مدنی مقصد یہی ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. ہمیں خود بھی نیک بننا ہے، متقی بننا ہے، پرہیزگار بننا ہے، شریعت کا پابند بننا ہے. تو جہاں خود نیک، متقی، پرہیزگار، شریعت کا پابند بننا ہے تو وہاں دوسرے لوگوں کو بھی جو ہے نیکی کی دعوت پہنچا کر انہیں بھی نیک بنانا ہے. امیر علیہ سنت دامت برکاتہ عالیہ فرماتے کہ اس وقت لوگ جو ہے سنتوں سے، علم دین سے اس قدر دور ہو چکے ہیں کہ سمجھ لیجئے کہ وہ ایک مٹھی بند کر کے جو وہ جہنم کی طرف بھاگتے چلے جا رہے ہیں. تو اس میں یہ نہیں کہ یا شیخ اپنی دیکھ، یہ نہیں کرنا، بلکہ یہ جو جہنم کی طرف جا رہے ہیں ان کو پکڑ کے ان کا رخ موڑ کر جنت کی طرف کر دیں. آپ مثال دیتے کہ کوئی شخص سے دیکھ نہیں پا رہا، وہ چل رہا ہے اور آگے گڑھا ہے اور وہ گڑھے میں گرنے والا ہے، اندھا ہے، اس کو نظر نہیں آتا، تو آپ کیا کرو گے؟ تو ظاہر ہے ہر ایک بھاگے گا، اسے روکے گا کہ بھائی کیا کرتا ہے، آگے گڑھا ہے، گر جائے گا، اس سے بچائے گا نا اس کو. تو کہا یہ بھی تباہی کے ابھی گڑھے میں گرتی چلی جا رہی ہے. یہ قوم مسلمان سنتوں سے، شریعت سے بہت دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو انہیں جو ہے وہ شریعت کی طرف لانا ہے، سنتوں کی طرف لانا ہے، دین کی طرف لانا ہے. اور یہ گھر درس، چوک درس، مسجد درس، بازار درس، یہ سب اس کا ایک ذریعہ ہے. کیونکہ دیکھیں نا، گھر ایسی جگہ ہے جہاں ہر شخص پہنچتا ہے، بازار ایسی جگہ ہے جہاں ہر شخص پہنچتا ہے، یہ جگہ ایسی ہے، مسجد میں نمازی پہنچتے ہے نا، لیکن ہر مسجد میں بھی درس دینا ہے کیونکہ ہر نمازی نیک ہو یہ بھی ضروری نہیں. اب یہ آتا ہے نا کہ بھائی مسجد میں درس دینے کی ضرورت ہے، یہاں تو سب نمازی ہے، تو نمازی ضرور ہے لیکن ہر نمازی نیک ہو یہ ضروری نہیں، کیونکہ نیک بننے کے لیے تو بہت کچھ کرنا پڑتا ہے نا. صرف نماز پڑھ لینے سے بندہ نیک نہیں ہو جاتا ہے، یہ تو دین کا ایک اہم فریضہ ہے. مدنی انعامات نیک بننے کا نسخہ ہے. تو اس میں یہ سب پتہ چلتا ہے کہ نیک بننے کے لیے کیا کیا کرنا ہے. جیسے درس میں وہ غیبت کی تباہ کاریوں سے بھی درس دیتے ہیں، تب وہ نمازی بھی ہوتے ہیں لیکن غیبت کرنے والے ہوتے ہیں. ہاں، وہ غیبت کی تباہ کاریوں والا درس سنیں گے تو یوں ان کی بھی اصلاح ہوگی. تو میں یہ عرض کر رہا نا، اگر ایک شخص نمازی ہے، صحیح ہے، نمازی بھی ہے، سنتوں کا عامل بھی ہے، ہر سال حج بھی کرتا ہے، رمضان میں عمرے پر بھی جاتا ہے، خوب صدقہ کرتا ہے، خوب خیرات کرتا ہے، لیکن غیبت کی تباہ کاریوں میں لکھا ہے کہ اگر اس کا لبے لبا برس کر رہا ہوں کہ اتنا کچھ کرنے کے بعد اگر وہ غیبت کرتا ہے تو یہ نیک، متقی، پرہیزگار ہونا تو بڑی بات، یہ فاسق ہے. یہ غیبت کرنے والا نیک نہیں ہو سکتا، غیبت کرنے والا فاسق ہے. تو نیک بننے کے لیے غیبت سے بچنا بھی ضروری ہے. تو الحمدللہ یہ مسجد درس ہوتا ہے تو اس میں جو ہے دین کی باتیں لوگوں تک پہنچتی ہے، چوک درس کے ذریعے، گھر درس کے ذریعے. اور اس کے فضائل بے شمار ہے، جس طرح کہ آپ نے فضائل بھی پوچھے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو شخص میری امت تک کوئی اسلامی بات پہنچائے تاکہ اس سے سنت قائم کی جائے یا اس سے بد مذہبی دور کی جائے تو وہ جنتی ہے. سبحان اللہ. کیسی فضیلت عظیم درس دینے والے کے لیے. تو یہ سن کر تو ہر ایک کو درس دینے کے لیے تیار ہو جانا چاہیے، اس مدنی انعام کا عامل بننے کے لیے. بس اب میں جو ہے یہ سلسلہ ختم ہو تو اس کے بعد ہی گھر میں درس شروع کر دوں فوراً الحمدللہ. تو اسی طرح سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ بہترین بندہ کون ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا، صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا، اچھی باتیں بتانے والا اور برائیوں سے روکنے والا، یہ اچھا بندہ ہے. کیونکہ یہ نیکی کی دعوت بھی ہے نا، یہ درس میں نیکی کی دعوت کے مدنی پھول ہے، بھلائی کی باتیں ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ عز کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ جو نیکی کا حکم کرے، برائی سے روکے، اس کی جزا کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں اس کے ہر کلمہ کے بدلے ایک سال کی عبادت کا ثواب لکھتا ہوں اور اسے جہنم کی سزا دینے میں مجھے حیا آتی ہے. ایک نے دوسرے کو بھلائی کی بات درس کے ذریعے پہنچائی، چوک درس کے ذریعے پہنچائی، یا گھر میں درس دیا یا دکان میں درس دیا، چاہے اپنے اسٹاف کے جو ایک کام کرتا ہے اس کو بٹھا کر ہی اس نے درس دے دیا. اب وہ اس پر ایک نے دوسرے کو درس دیا، اب وہ اس پر اگر عمل کرتا ہے جو اس نے یہ بات اس کو پہنچائی تو اس کا بھی اس کو ثواب ملے گا. پھر یہ دوسرا جو ہے تیسرے کو یہ بات پہنچاتا ہے تو اب جو تیسرا عمل کرتا ہے تو دوسرے کو بھی ثواب ملے گا، پہلے کو بھی ثواب ملے گا. سبحان اللہ. تو یہ نیکی کی دعوت دینا، درس دینا کتنی بڑی سعادت ہے. ایک ثواب جاریہ کا سب ایک ذریعہ بن جائے گا. بہت ثواب جاریہ کا ذریعہ ہے اور جو لوگوں تک دین کی باتیں اس سے پہنچے گی، اسلام کی باتیں اس سے پہنچے گی نا. جب یہ درس دیں گے نا، سنیں گے تو سیکھنے کو ملے گا نا. اب یہاں سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا تو سنانا پڑے گا ان کو جا کر. ہم ہمت ہار کر بیٹھ نہ جائے. دعوت اسلامی کا یہ کام نہیں کہ جو آئے اسی کو سنا. امیر علیہ سنت فرماتے کہ جا جا کر
کر ہمیں کام کرنا ہے، ورنہ مسجد میں بیٹھ کر ہی درس دینے، چوک درس کی کیا ضرورت ہے، اپنا گھر درس کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس میں تو یہ بھی کہ کالج میں بھی درس دیے جائیں، اسکول میں بھی درس دیے جائیں. تو اگر لوگ سننے آتے ہوں تو صرف مسجد میں بیٹھ کر ہی درس دینے. لیکن امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ میں امت کا درد بہت ہے کہ یہ آتے نہیں ہے تو ان کے پاس جانا ہے، اور جا کر انہیں نیکی کی دعوت دینی ہے. یہ نہ سنیں پھر بھی ان کو سنانا ہے. وہ کوئی اس میں آپ کو بات بھی سنائے گا تو امیر علیہ سنت فرماتے ہیں تو اگر ڈانٹ بھی دے، ایسا بھی ہوتا ہے بعض اوقات لوگ ڈانٹ بھی دیتے ہیں، آتے نہیں ہے، سنتے نہیں ہے، تو امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ یہ ڈانٹے بھی تو ان کی بات کا برا مت منانا، کہ جب مریض ہوتا ہے اور ڈاکٹر اس کو انجیکشن لگاتا ہے تو وہ بھی چیختا ہے، جب وہ ڈاکٹر اس کا آپریشن کرتا ہے اور جب اس کو وہ چاہتا ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے تو بعض اوقات معاذ اللہ وہ مریض ڈاکٹر کو گالیاں بھی دیتا ہے، لیکن ڈاکٹر اس کو کچھ بھی نہیں کہتا کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یہ مریض ہے، جب اس کا مرض دور ہو جائے گا تو خود یہ دعائیں دے گا. تو اس طرح کے بہت سارے واقعات بھی ہیں. تو یہ درس دینے کی بہت ساری برکتیں ہیں، بہت سارے فضائل ہیں. تو مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت کر لیں، دیگر اسلامی بھائی بھی اس کی نیت کر لیں. آپ نے جیسے کہا کہ گھر میں بھی درس دینا ہے، اب گھر میں درس دینا ہے، گھر میں اسلامی بھائی اسلامی بہنیں سب بسا ہوگا، جوائنٹ فیملی بھی ہوتی ہے، سب کو جمع کر کے یوں ایک ہی دفعہ سب درس دیں، یا وہاں گھر میں بھی پردے کا خیال رکھتے ہوئے درس دینا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پردے کا تو جہاں تک شریعت نے جن سے پردہ ہم پر لازم فرمایا ہے تو ان کی تو احتیاط گھر میں بھی ہوگی اور باہر بھی ہوگی. اب رہا گھر میں درس دینے کا تعلق، تو یہ بہت اہم مدنی انعام ہے. تو شیخ طریقت امیر اہل سنت نے کی حکمت ہے کہ پہلے بھی میں نے عرض کی کہ ایسی باتوں کی طرف توجہ دلاتے ہیں جن کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی. اب دعوت اسلامی کا جو یہ مدنی مقصد ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. تو اپنی اصلاح کے بعد ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کا کام ہے. تو اس میں سب سے پہلے تو میری ناقص عقل میں تو گھر ہی آتا ہے جی، اپنے ہی گھر والے، کہ سب سے پہلے ہمیں اپنے گھر میں یہ نیکی کی دعوت کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کرنا چاہیے. باہر بھی کریں لیکن گھر کو فراموش نہ کریں. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی پارہ 28 سورۃ التحریم کی آیت نمبر 6 میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ. ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہیں. تو اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں خزائن العرفان میں اس کے تحت لکھا ہے کہ کس طرح اس پر عمل کیا جائے کہ اے ایمان والو اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. کس طرح؟ اللہ تعالی اور اس کے رسول کی فرما برداری اختیار کر کے، عبادتیں بجا لا کر، گناہوں سے باز رہ کر، اور گھر والوں کو نیکی کی ہدایت اور بدی سے ممانعت کر کے، اور انہیں علم و ادب سکھا کر اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. لیکن ہوتا یہ کہ اب باہر والوں کو تو جیسے دوست ہیں، مسجد میں نمازی ہیں، تو ان کو نیکی کی دعوت دینا یا ان کے سامنے درس دے دینا یہ تو آسان لگتا ہے، لیکن گھر والوں کے سامنے اب گھر والے تو سارا ظاہر بات ہے جانتے ہیں گھر میں مطلب کسی کی کیا کنڈیشن، کسی کی کیا حالت، اب ان کے سامنے درس دیتے ہوئے شرم آتی ہے تو کیا کریں؟ جہاں تک آسانی کا تعلق ہے نا تو آسانی زیادہ گھر میں. اچھا، اب باہر تو ایسا ہے کہ مطلب لوگ بھی ہوتے ہیں، سامنے دوست بھی ہوتے ہیں، تو یوں شرم بھی ہوتی ہے پتہ نہیں میرا درس صحیح ہوگا نہیں ہوگا، الفاظ درست نکلیں گے نہیں نکلیں گے، کہیں میں اٹک تو نہیں جاؤں گا. بالکل جو مدنی چینل کے ناظرین جو اس وقت دیکھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے بعض نئے ناظرین بھی ہوں تو وہ سوچ رہے ہوں کہ ہم مطلب درس کیسے شروع کریں. تو اب یہ کہ گھر میں درس سب سے آسان ہے کہ دعوت اسلامی کے الحمدللہ جو بھی مدنی کام ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ مقصد خاص اسلامی بھائی کے لیے ہی جو ہے وہ مطلب ان کی ہی تخصیص ہے کہ دعوت اسلام یہ جو امامہ پہنتے ہیں یا جنہوں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے یا جن کا مدنی لباس ہے، حلیہ ہے، تو یہی درس دیں گے. تو ایسا تو نہیں، قرآن پاک میں تو سب کے لیے فرمایا گیا کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو اس درس کے ذریعے بھی اس آیت پر عمل ممکن ہے
کیونکہ درس فیضان سنت کے درس میں کیا ہے؟ علم و ادب کی باتیں ہیں، سنتوں کی باتیں ہیں، نیکی کی دعوت ہے، برائی سے ممانعت ہے. تو انشاءاللہ جب ہم گھر میں یہ سلسلہ شروع کریں گے اور مطلب آہستہ آہستہ گھر والوں کا بھی ذہن بنے گا اور ہمارے درس کے اندر بھی بہتری آتی چلی جائے گی. درس سنتے ہیں تو واقعی وہ سننے والے کو بہت فائدہ ہوتا ہے. جیسے کہ ابھی گھر درس کی بات ہو رہی تھی تو ایک اسلامی بھائی کا کچھ اس طرح بیان ہے کہ جیسے انہوں نے ان کے گھر میں ایسا تھا کہ انہوں نے محسوس کیا دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے کہ انہوں کو تو پڑوسیوں کے حقوق پتہ تھے، بیانات وغیرہ ہوتے رہتے، اجتماعات میں آتے رہتے ہیں، درس و بیان سنتے رہتے، تو یہ ساری باتیں پتہ ہوتی ہے، لیکن ان کے گھر والوں کو ظاہر نہیں پتا تھا. تو پڑوسیوں کے ساتھ جو ہے وہ انبن بہت رہتی تھی اور آئے دن لڑائی ہوتی تھی. اب یہ اسلامی بھائی یوں سمجھا نہیں پا رہے تھے تو انہوں نے جو ہے وہ بہت پرانی بات ہے، فیضان سنت سے پڑوسیوں کے جو حقوق تھے نا اس کا درس گھر میں دینا شروع کر دیا. تو 2-4 دن میں انہوں نے محسوس کیا کہ الحمدللہ جو وہ پڑوسیوں سے انبن تھی وہ ختم ہو گئی یہ درس سننے کی برکت سے. تو پھر یہ جھجک آپ نے جیسے فرمایا کہ شرم آتی ہو، جھجک ہوتی ہو، تو پھر اگر شرمائیں گے اور جھجک شروع میں ہوتی ہو، زیادہ تر جھجک تو بندے کو اپنے آپ سے ہوتی ہے نا کہ امامہ باندھوں گا لوگ کیا کہیں گے، داڑھی رکھ لوں گا تو لوگ کیا کہیں گے. الحمدللہ اب دعوت اسلامی کا مدنی ماحول وہ نہیں ہو. تو اوائل کے دن تھے جب لوگ مطلب کہ پھبتیاں کسا کرتے تھے اور تنقیدیں کیا کرتے تھے، تو اوائل کے اسلام بھائیوں نے، ہمارے شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے یہ ساری تکالیفیں اٹھا لی. اب تو اتنی آسانی ہے کہ اگر کوئی امامہ شریف کا تاج سجا لیتا ہے لوگ خوش ہوتے ہیں، کوئی درس دیتا ہے لوگ خوش ہوتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں. لوگ ابھی اکثر آپ نے بھی دیکھا ہوگا دعائیں کراتے ہیں کہ دعا کریں کہ میرا بیٹا بھی آپ جیسا بن جائے. دعا کراتے ہیں. تو بہت ہمارے امیر علیہ سنت دامت برکاتہم عالیہ کی کوششوں، دن رات انتھک محنتوں کی برکت سے بہت آسانیاں ہو چکی ہیں اور لوگ خوش ہوتے ہیں. اور اگر ہم جھجکیں گے، شرمائیں گے تو کیا گھر والوں کو نمازی نہیں بنانا، ہمیں گھر میں پردے کا ماحول ہمیں نہیں بنانا، یہ گھر سے کیا فلمیں ڈرامے ہمیں نہیں نکالنے، گانے باجے ہمیں دور نہیں کرنے، ہے نا. تو گھر میں کون پھر مدنی ماحول بنائے گا؟ تو یہ جھجک اور شرم کو دور کیجیے اور نیت کر لیں کہ انشاءاللہ آج سے گھر درس شروع انشاءاللہ. کبھی جیسے مبلغ اسلامی آپ نے فرما رہے تھے کہ درس دینا تو بالکل آسان ہے، کوئی بھی دے سکتا ہے. تو درس دینا کہ میں تو یہ سمجھتا شاید اس کے بارے میں کوئی کور مدنی چینل کے ناظرین کے ذہن میں ظاہر بات آ رہی ہوگی یہ بات، نئے لاکھوں لاکھ ناظرین ہیں کہ اس کے لیے درس دینے کی ظاہر بات کتاب سے پڑھ کے سنانا اور اس میں کئی حدیثیں لکھی ہیں، کئی روایتیں ہیں، تو اس کے لیے کوئی کورس نہیں کرنا پڑے گا پہلے سے باقاعدہ درس دینے کے لیے. درس الحمدللہ اتنا آسان ہے کہ جس کو تھوڑی سی بھی اگر اردو، مطلب اردو میں بہت زیادہ ماہر کی ضرورت نہیں، تھوڑی سی بھی اگر اردو پڑھ لیتا ہے نا تو وہ انشاءاللہ بآسانی یہ درس دے سکتا ہے. کیونکہ امیر اہل سنت شیخ طریقت دامت برکاتہم عالیہ نے ہمیں درس کا پورا طریقہ جو ہے نا یہ فیضان سنت میں لکھ کر دے دیا کہ درس شروع کیسے کرنا ہے، شروع میں کیا بولنا ہے، پھر درود پاک کی فضیلت بیان کرنی ہے، پھر کچھ صفحات یا کچھ مضمون جو ہے فیضان سنت سے پڑھنا ہے. اس کے بعد جو ہے درس کے اختتام کی ترغیب ہے، وہ ترغیب بھی پوری لکھی ہوئی، بھلے وہ پڑھ کر سناتے. پھر اس کے بعد جو دعا کرنی ہے، اب دعا بھی لکھی ہوئی ہے، یعنی شروع سے لے کر آخر تک الحمدللہ لکھی ہوئی. اور فیضان سنت جو تحریر کی گئی ہے یہ ہماری درسی کتاب ہے. اس کو درس کے انداز میں ہی تحریر کیا گیا اور اس کو مد نظر رکھا گیا ہے کہ اس کو ہر اسلامی بھائی پڑھیں گے، اس سے ہر اسلامی بھائی درس دیں گے، اس سے مطلب گریجویٹ بھی درس دیں گے، اس سے تعلیم یافتہ لوگ بھی درس دیں گے، اس سے کم پڑھے لکھے لوگ بھی درس دیں گے. تو اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت آسان اردو کے اندر الحمدللہ اس کو لکھا گیا ہے. اور جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں جو مطلب دوسرے ملکوں میں ہمیں سن رہے ہیں، اردو جن کی زبان نہیں ہے، تو امیر علیہ سنت کے مختلف رسائل کو دعوت اسلامی کی ایک مجلس ہے، مجلس تراجم، اس کو مختلف زبانوں میں ترجمہ بھی الحمدللہ کر دیا گیا. تو آپ انگلش میں درس دے دیجیے، آپ فرینچ جانتے ہیں فرینچ میں درس دے دیجیے، آپ کو ہندی آتی ہے ہندی میں بھی فیضان سنت موجود ہے، آپ کو بنگالی آتی ہے بنگلہ دیشی زبان میں بھی الحمدللہ فیضان سنت موجود ہے. غیبت کی تباہ کاریاں کے سندھی میں بھی ترجمے ہو چکے ہیں الحمدللہ، عربی میں بھی کئی کتابوں کے کتب کے ترجمے ہو چکے ہیں. اب مدنی چینل کے ناظرین سوچ رہے ہوں گے کہ ہمارے یہاں تو مکتبۃ المدینہ نہیں ہے تو ہم یہ کتب کہاں سے حاصل کریں. دیکھیں کوئی مسئلہ نہیں، آپ نیت کریں، ہمت کریں، جذبہ انشاءاللہ جو رہنمائی فرمائے گا. آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر جائیے، وہاں پر مختلف تراجم کی آپ کو کتب مل جائیں گی. آپ وہاں سے پوری فیضان سنت نہ سے چند صفحات آپ پرنٹ آؤٹ نکال لیجیے، روزانہ تھوڑے صفحات نکال لیجیے اور اس کے ذریعے آپ درس دیجیے. آپ انگلش نکال لیجیے، آپ فرینچ نکال لیجیے، جرمنی میں بھی ہے الحمدللہ، کم و بیش 14 سے زائد زبانوں پر الحمدللہ وہاں مواد موجود ہے. تو اتنا آسان ہے، مقصد مشکل نہیں ہے اور اتنے فضائل ہیں. دیکھیں کہ مطلب
کہ جو نیکی کی دعوت پہنچائے تو مقصد ایک سال کی عبادت کا ثواب ملے گا، اور اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اسے جہنم کی سزا دینے مجھے حیا آتی ہے. تو اتنی زبردست فضیلت ہے. اور کتنی دیر میں؟ دعوت اسلامی کی تنظیمی ترقی کے مطابق درس 7 منٹ کا ہوتا ہے. 7 منٹ میں درس جو ہے وہ درس بھی دے دینا ہے، دعا بھی، اور سب مکمل ہو جاتا ہے، زیادہ دیر بھی نہیں لگتی. پھر یہ دیکھیں نا کہ درس دینا کام کس کا ہے؟ دین کی باتیں پہنچانا، دین کا درس دینا کس کا کام؟ یہاں تو کتنا آسان کر دیا نا درس دینا. انبیاء کرام علیہ السلام نے دین کا درس دیا. یہ بھی بات میں پوچھنے جا رہا تھا کہ یہ بھی مطلب آ سکتا ہے کہ درس دینا تو مسجد کے امام صاحب کا اور ظاہر بات ان کا کام ہے، ہمارا کام تو نہیں ہے. جیسے آپ نے کہا کہ سب دے سکتے ہیں اور گھر میں اور سب مبلغ ہیں، سب نیکی کی دعوت پہنچائیں، تو اس میں تو آتا ہے کہ یار یہ درس وغیرہ دینا یہ تو امام صاحب کا کام ہے. کہ واقعی درس دینا اور نیکی کی دعوت دینا تو یوں علماء کرام ایک اچھے انداز میں دے سکتے ہیں، لیکن جیسا کہ وہ بلغوا عنی ولو آیا کہ پہنچا دو میری طرف سے گرچہ ایک ہی آیا، تو ہر مسلمان اپنی جگہ مبلغ ہے. خواہ وہ باپ ہو، خواہ وہ بیٹا ہو، خواہ وہ سیٹ ہو، خواہ وہ نوکر ہو، تو جس کو جتنی دین کی باتیں ہیں وہ پہنچا ہے. اور پھر فیضان سنت کا درس دینے کا جو یہ مدنی انعام ہے، اس کے ذریعے تو اور درس دینا آسان ہو گیا. جیسا کہ ابھی ہم نے سنا کہ اس کو پڑھ کر بھی، جس کو تھوڑی بھی اردو آتی ہے تو پڑھ کر وہ سنا سکتا ہے. تو اس کے ذریعے تو بہت ہی آسان ہو گیا کہ اگر کچھ اس کو اپنے طور پر معلومات بھی نہیں ہے تو بس اس کو پڑھ کے سنائے اور اس کے فضائل پاتا رہے. کہ انبیاء کرام علیہ السلام کا یہ طریقہ رہا ہے کہ انہوں نے درس دیا. اب تو درس دینا اتنا آسان ہو گیا. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نیکی کی دعوت کس طرح دی؟ طائف کا واقعہ کیا آپ کو نہیں پتا کہ جب آپ نے وہاں پر نیکی کی دعوت پیش کی، دین کی بات پہنچائی، تو لوگوں نے جو ہے پتھر برسائے معاذ اللہ، اوباش لوگوں نے، اور آپ اس قدر خون بہا کہ لانے شریفین سے تلوائے مقدس جو ہے وہ چپکتا تھا اس قدر. آپ مطلب کہ جب تشریف فرما ہو جاتے تو یہ معاذ اللہ آپ کو اٹھاتے اور پھر پتھر برساتے. تو اس طرح انہوں نے مطلب کہ نیکی کی دعوت عام کی. حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے 950 سال تک نیکی کی دعوت پیش کی، تو کتنے لوگ آئے؟ 80 لوگوں نے وہ دعوت قبول کی. اس میں 8 اپنے گھر کے تھے، 72 دیگر تھے. تو اتنی تکالیفیں اٹھانی پڑتی تھی. اب تو کتنا آسان ہو گیا. تو الحمدللہ ہر ایک یہ درس دے سکتا ہے اور ہر ایک کو دینا چاہیے. جیسا کہ ابھی فرمایا کہ اردو جس کو آتی ہے وہ پڑھ کر سنیں. لیکن جو اس میں یہاں ایک میرے ذہن میں ہے کہ جو اسلامی بھائی مساجد میں درس دیتے ہیں تو ان کو کوشش کرنی چاہیے، اور ترغیب بھی یہی ہے اور تربیت بھی ہماری یہی ہے کہ وہ درس دینے سے پہلے اس کو 1-2 دفعہ پڑھ لیا کریں، تاکہ بس اوقات ایسے الفاظ ہوتے ہیں کہ وہ تھوڑا مشکل ہوتے ہیں تو اس میں اسلامی بھائی پھر وہ اٹک جاتے ہیں، تو پھر یوں بار بار اٹکنے سے تو سامنے سننے والے کا ذوق برقرار نہیں رہتا. باقاعدہ مدنی پھول ترتیب دیے ہیں امیر علیہ سنت نے درس دینے کے 22 مدنی پھول. سبحان اللہ. تو وہ دعوت اسلامی جو بھی کہاں سے ملیں گے؟ وہ بھی فیضان سنت میں. سبحان الحمدللہ فیضان سنت جلد اول میں ہے، فیضان سنت جلد دوم نیکی کی دعوت غیبت کی تباہ کاریاں، فیضان سنت جلد سوم نیکی کی دعوت میں یہ موجود ہے. اب اس میں دعوت اسلامی جو بھی مدنی کام ہمیں دیتی ہے نا تو اس کے طریقہ کار بھی عطا کرتی ہے. تو یہ جو درس بھی مدنی کام ہے ہمارا الحمدللہ، بنیادی مدنی کام ہے. تو اس مدنی کام کو کس انداز سے کرنا ہے اس کے لیے امیر سنت نے 22 مدنی پھول ہمیں عطا فرمایا. تو مسجد کا باقاعدہ کہ کون سی نماز میں ہونا چاہیے، تو اس میں لکھا ہے کہ وہ نماز منتخب کی جائے جس میں زیادہ نمازی ہوں، تاکہ زیادہ لوگوں تک جو ہے نیکی کی دعوت پہنچائی جا سکے. اور جہاں جس مسجد میں درس کا سلسلہ ہے تو وہاں تکبیر اللہ کے ساتھ باجماعت نماز پڑھیں. آپ مسجد میں دیر سے آ رہے ہیں پھر درس میں بیٹھے تو یہ بھی ایک اچھا، مسجد میں باجماعت تکبیر اللہ کے ساتھ نماز ادا کی جائے. پھر درس بھی ایسے نہیں کہ شور کے ساتھ اپنے درس دینا، دوسروں لوگوں کی نمازوں کا خیال نہیں رکھنا، اس طرح نہیں. باقاعدہ تربیت کی گئی ہے کہ وہ اس طرح اس جگہ بیٹھے جہاں مقصد نمازوں کا لوگوں کا نا وہ نہ ہوتا. اور اتنی آواز رکھنی ہے کہ جتنے مطلب سمجھ لیجیے کہ سننے والے یعنی آپ کی آواز اتنی گونجے نہ کہ مطلب پوری مسجد گونج رہی ہو، اور اتنی بھی سلو نہ ہو کہ مطلب جو درس میں بیٹھے ہیں ان کی سمجھ میں بھی نہ آئے. تو باقاعدہ مدنی پھول تحریر ہیں، اس کو 22 مدنی پھول یہ آپ کو انشاءاللہ فیضان سنت سے مل جائیں گے. اور جن اسلامی بھائی کے پاس نہیں ہے یا مکتوب مدینہ وہاں نہیں ہے تو وہی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے اس کے پرنٹ آؤٹ دے سکتے ہیں. الحمدللہ بعض مساجد تو ایسی ہے کہ ہر نماز کے بعد درس ہوتا ہے. والے اسلامی بھائی بھی موجود ہے، ہر نماز کے بعد درس دیتے ہیں الحمدللہ. جس مسئلے میں ہوتا ہوں وہاں بھی الحمدللہ 4 دفعہ درس ہوتا ہے. تو دوسرا یہ پوچھنا کہ 2 درس کا کہا گیا کہ 2 درس مسجد میں، گھر میں، دکان یا بازار میں دیے جائیں. اگر کوئی اسلامی بھائی، اب ظاہر بات شروع میں کئیوں نے نیت کی ہوگی درس دینے کی، اگر کوئی ایک درس دیتا ہے یا ایک درس سنتا ہے اسلامی بھائی یا اسلامی بہن ہے تو اب مدنی انعامات کے حوالے سے کیا اس کا اس مدنی انعام پہ عمل مانا جائے گا؟ نہیں، مدنی انعام نہیں مانا جائے گا.
کہ وہ 2 درس جب دے گا، 2 درس تو کم سے کم ہے نا، 2 درس تو کم سے کم یہ کہ 2 درس دے یا سنے، یہ تو کم سے کم ہے. تو مدنی انعام اسی صورت میں مانا جائے گا جب یہ 2 درس جو ہے وہ دے یا سنے. اسلام بھائی نے اسی طرح پوچھا تھا کہ وہ میں جہاں کام کرتا ہوں وہاں پر ایک ہی درس ہوتا ہے تو میرا مدنی انعام مانا جائے گا. تو بھائی دوسرا درس گھر میں دے دیں، آپ گھر درس شروع کریں. لازم ہو گیا ہے کہ گھر درس لازم ہے نا، ایک درس 2 میں سے ایک گھر میں لازمی گھر میں دیا جائے، دینا یا سننا ہے. واقعی اپنے گھر والوں کی اصلاح کی زیادہ ایک ضرورت ہے، اور اس میں عموماً ہم جیسے آپ نے پہلے توجہ دلائی کہ باہر تو ہم دے دیتے ہیں لیکن گھر میں عموماً ہم اس حوالے سے کم، اور گھر والوں کی اہمیت زیادہ ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی جب نیکی کی دعوت کا ایک سلسلہ شروع کیا، آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو گھر سے پہلے اس کی ابتدا کی، گھر والوں کو وہ نیکی کی دعوت دی اور پھر یوں جو ہے یہ سلسلہ چلا. یہ مدنی انعامات کے شروع میں جو اس طرح کے سوالات ہوتے ہیں نا کہ بھائی ایک درس دیا تو مدنی انعام مانا جائے گا کہ نہیں، یا تو اس کی شروع میں یہ مدنی وضاحتیں دی ہوئی ہے نا، پہلے ہی صفحے پر دی ہوئی. تو یہ مدنی وضاحتیں یہ پڑھ لیں گے نا تو یہ ان کی سب سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ کہ یہ کتنے درس دیں گے تو مانا جائے گا. دیگر مدنی انعامات کے متعلق بھی سب ان کو پتا چل. صفحہ نمبر 1 ہے، کھولتے یہ مدنی وضاحتیں اطمینان سے پڑھ لیں، سمجھ میں نہ آئے تو کسی مدنی انعامات کے ذمہ دار سے معلوم کر لیں. اب کوئی اسلامی بھیا سارا دن وہ دکان پہ رہتے ہیں، اب دکان میں درس کا تو چلو کہا گیا، لیکن اب دکان پہ کسٹمر آتے رہتے ہیں سارا دن، دکان میں حساب کتاب کی ٹینشن رہتی ہے، تو اب دکان پہ کیسے درس ہے؟ اب وہ کسٹمر آئے ہیں تو ان کو اگر ہم کھڑا کریں گے بھی آپ درس سنو تو ہو سکتا ہے کہ اگلی دفعہ وہ سودا لینے کہیں اور چلے جائیں، آئے نہیں یار وہاں جا کے درس سننا پڑتا ہے. دکان میں جب ہوتے ہیں تو کھانا بھی تو کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے ہیں؟ کھانے کے لیے وقت کیسے نکال لیتے ہیں؟ تو کھانے کے لیے جس طرح وقت نکلتا ہے اس طرح درس کے لیے بھی وقت نکل سکتا ہے. پھر دکانوں پر ہر وقت رش نہیں لگا ہوتا، پورے دن میں ایسا وقت آتا ہے کہ جس میں وہ کاروباری لینگویج میں سوکھتا کہتے ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو ایسے وقت میں دیا جائے. یا سب سے بہترین وقت تو یہ ہے کہ یہ کر لیں کہ دوپہر کو کھانے سے پہلے درس دیا جائے گا، کہ کھانا اس وقت تک نہیں کھائیں گے جب تک درس نہ ہو جائے. 5-7 منٹ کا تو درس ہے، ٹھیک ہے نا. الحمدللہ دکانوں میں تو ایسا مطلب مدینہ الاولیاء ملتان شریف میں دیکھا تھا، ہمارا مدنی قافلہ گیا تھا، وہ پھولٹ مسجد ہے، بہت بڑا وہ بازار ہے نا، بوہر گیٹ کہتے ہیں اس کو، شاید یاد پڑ رہا ہے مجھے. تو وہاں ہمارا مدنی قافلہ گیا تھا تو وہاں دکان درس کا ایسا اہتمام ہوتا تھا کہ تو مدنی قافلے والوں کو اسلام بھائی نے کہا کہ بھائی اس طرح ہمارے دکان میں درس ہوتے ہیں، آپ چلیں. تو دکان درس اور چوک درس مطلب سمجھو بازار درس وہ سب ایک ساتھ ہو جاتا تھا. جب ہم نے وہاں جا کر دیکھا لمبی لمبی دکانیں ہوتی تھی کپڑوں کی جو ہوتی ہے، آپ نے بھی دیکھی ہوگی اس طرح. تو وہاں درس دینے کی بھی سعادت ملی، اسلام بھائی نے موقع دیا تو وہاں مطلب کہ پوری دکان بھر جاتی تھی اور دکان کے باہر بھی لوگ کھڑے ہوتے تھے. ماشاءاللہ اس انداز میں وہاں پر جو ہے درس ہوتے تھے. اور باقاعدہ انہوں نے ایسی ترکیب تھی کہ وہاں پر اسپیکر نصب کیے تھے دکان کے اندر یہ درس کے لیے، ایسا اہتمام، کیونکہ آواز ظاہر ہے کہ باہر تک پہنچیں گی نہیں. تو وہ ایک اتنی لمبی دکان ہوتی تھی، دکان بھی بھر جاتی تھی. اور جو اسٹول جو بیٹھنے کے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا کپڑے کی دکان میں بہت سارے اسٹول ہوتے ہیں، اور جو اوپر بھی بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے وہ سب بھر جاتی تھی، اور دکان بھی بھر جاتی تھی، کھڑے رہنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی، باہر بھی ہوتے تھے الحمدللہ. اور یہ ایک دکان پہ نہیں، ان اسلامی بھائیوں نے الحمدللہ وہاں کئی دکانوں میں سلسلہ شروع کیا ہوا تھا. باقاعدہ وہ وقت تھا کہ اس دکان کے بعد کچھ آگے جا کے وہاں دیتے تھے، پھر اس کے بعد کچھ آگے جا کر وہاں دکان میں، تو 5-6 دکانوں میں الحمدللہ اس طرح ہوتے تھے. اور جب ہمارا مدنی قافلہ گیا تو ان اسلامی بھائیوں نے ایک نئی جگہ بھی اس طرح شروع کروا دیا. الحمدللہ. تو مدنی چینل کے ناظرین کو کتنی خوشی ہو رہی ہوگی کہ ابھی تو ہم سوچ رہے تھے کہ ایک درس شروع کریں تو کیسے کریں، یہاں تو مطلب اسلامی بھائی کئی درس جو ہے الحمدللہ دکانوں میں ہو رہے ہیں. تو کیا ایسا بھی کوئی واقعہ کوئی اسلامی بھائی 2 درس سے زیادہ بھی دیتے ہوں؟ 2 درس تو اب 2 بھی ہمیں تو زیادہ لگ رہے ہیں. کوئی ایسے اسلامی بھائی ہے، کوئی ایسی مثال ہو؟ تو ایک ہی اسلامی بھائی دیکھا تھا میں نے، اور بھی دیتے ہیں جذبے والے بہت ہیں، لیکن ایسا اسلامی بھائی میں نے ایک ہی دیکھا. پاک پٹن شریف میں ہمارا قافلہ تھا، سبحان اللہ. تو رات وہ اسلام بہت جذبے والے اسلام بھائی ماشاءاللہ. تو مجھے رات کو وہ کہتے ہیں کہ وہ صبح جو ہے وہ اشراق و چاشت کے بعد جو ہے نا میں یہاں چوک درس دیتا ہوں تو آپ میرے ساتھ چلیں گے؟ تو میں نے ٹھیک ہے چلیں گے. تو انہوں نے ایک وقت دیا، اور یہ اشراق چاشت کے بعد جو ہے نا مدنی قافلے میں جیسے کہ آرام کا وقت ہوتا ہے 8:45-9 بجے تک، پھر وہ ناشتے کا وقفہ ہوتا ہے 9:30 بجے جو ہے ہلکے شروع ہو جاتے ہیں. تو وہ آرام کا ہی وقت تھا. تو میں نے کہا چوک درس ایک دن دے کر آ جائیں گے. میں نے ٹھیک ہے. پھر اشراق و چاشت کے بعد میں ان کا انتظار کرنے لگا، مطلب تو وہ آئے. اب اشراق و چاشت کیا ہے یہ بھی ایک سوال ہے، تو یہ آگے مدنی انعام آ رہا ہے انشاءاللہ، اس کی تفصیل اس میں آئے گی. تو وہ اسلامی بھائی آئے اور مجھے کہتے ہیں چلے. میں نے ٹھیک ہے، میں بھی تیار تھا. باہر گئے تو وہ گلہ منڈی تھی نا، بہت بڑی منڈی تھی وہ. تو کچھ آگے گئے مسجد سے
اور وہاں پر انہوں نے مطلب کہ کھڑے ہوئے اور درود السلام جو ہمارا طریقہ ہے اس کے مطابق پڑھنا شروع کیا. آپ یقین مانے میں نے دیکھا کہ کوئی مطلب وہاں جھاڑو لگا, صبح کا وقت تھا, کوئی اگربتی کر رہا ہے, کوئی دکان کر رہا ہے, کوئی جھاڑو لگا رہا ہے, تو وہ سب اپنے اپنے کام چھوڑ کر آگے بڑھتے چلے آ رہے ہیں. یعنی انفرادی کوشش کی وہاں ضرورت نہیں کہ ایک تو بلانے جاتے ہیں نا, ایسا نہیں, وہ خود بخود سب آنے لگے آگے اور وہ درس میں وہ شریک ہو گئے. یہ درس ہوا مختصر, وہی 5-7 منٹ کا ایک پیراگراف وہ فیضان سنت سے پڑھ کر سناتے تھے, دعا بھی ہو گئی, سب سے ملاقات ہوئی, تو پھر آگے گئے. تھوڑا آگے جانے کے بعد دوسری دکان پر یہ اسی طرح کھڑے ہو گئے اور وہاں باقاعدہ اسٹول اور یہ لگے ہوئے تھے, بعض جگہ یہ اسٹول پر کھڑے ہو جاتے تھے اور دکانداروں نے لگائے ہوئے تھے. تو وہاں انہوں نے اس طرح شروع کیا تو وہاں درس شروع ہوا. اب 2 ہو گئے, پھر تیسرا ہوا, پھر چوتھا ہوا, پھر 5واں ہوا, پھر 6واں ہوا. اب میں نے کہا یہ درس کتنے دیتے, اب میں تو ساتھ ساتھ جا رہا ہوں. پھر میں نے ان سے پوچھ لیا, میں نے بھائی کتنے درس ہوں گے, بولے چلیں تو صحیح. وہ اس طرح کر کے لے کر گئے اور آپ یقین نہیں مانیں گے 20 سے 25 جگہ انہوں نے اس طرح درس دیا. سبحان اللہ. اور روز کا ان کا معمول. اور پھر جو ہے سمجھ لیں کہ وہ ناشتے کا وقت ہو گیا, اتنی دیر تک درس ہوتے رہے. پھر انہوں نے مطلب کہ شکریہ آپ آئے میرے ساتھ, اور پھر مجھے کہتے کل آئیں گے آپ میرے ساتھ. تو بہرحال وہ پھر کام پر چلے گئے اپنے. تو ایسے جذبے والے اسلام بھائی, تو بڑا ان سے جذبہ بہت ملا. میں نے آ کے یہاں ہمارے نگران کو یہ بتایا کہ اس طرح اسلام بھائی درس دیتے ہیں بازار میں, پوری بازار اس نے کور کی ہوئی ہے. تو ہمارے یہاں بھی جذبہ بڑا, تو ہمارے یہاں بھی بازار میں الحمدللہ درس شروع ہو گئے. آپ نے یہاں بات کی کہ انفرادی کوشش کی بھی ضرورت نہیں پڑتی تھی. تو اب ظاہر بات اکثر جو ابھی انفرادی کوشش کی ضرورت پڑتی ہے. اسلامی بھائیوں کو مطلب چوک درس ہو رہا ہے یا بازار میں بھی جیسے ہمیں درس دینا ہے, دکان میں بھی دینا ہے, تو ایک اسلامی بھائی ہوتے ہیں انفرادی کوشش کر کے قریب لا رہے ہوتے ہیں. اب بعض اسلامی انکار کر دیتے ہیں, کہتے ہیں نہیں میں نہیں کھڑا ہوں گا, یا منع کر دیتے ہیں. مسجد میں بھی ایسے ہوتا ہے, اسلامی بھائی پیار محبت سے بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ انکار کر دیتے ہیں. تو اب جو نہ بیٹھ رہا ہو, نہ کھڑا ہو درس میں, جیسے بازار میں کھڑے ہونا ہے, تو اس کے کیا کیا جائے پھر اس کے تنہا درس کہ یہ ایک بہت بڑا وار ہے شیطان کا کہ اسلامی میں نہیں ہوتے, درس چھوڑ دیتے ہیں, بیان میں کوئی نہیں ہوتا, درس میں کوئی نہیں ہوتا. اصل میں ہمیں درس جو ہے نا اللہ کی رضا کے لیے دینا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جو ہے نا یہ کثرت یا قلت پر اس کا انحصار نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ کام کیا جائے. اور بعض اوقات ایسے واقعات بھی مطلب سامنے آئے کہ مطلب آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ تنہا جو جذبے والے اسلامی میں ہوتے ہیں نا, وہ تنہا درس بھی دے, جیسے میں نے کہا تنہا دے. تو اسی طرح کا ایک اسلامی کا واقعہ ہے کہ لائنز ایریا کے ایک باب المدینہ کراچی کا علاقہ ہے. اسلامی نے کچھ اس طرح بیان دیا کہ میں گھر کی چھت پر کھڑا تھا, تو میری نظر گلی پر ایک دعوت اسلامی والے با امام اسلامی بھائی پر پڑی جو اکیلے چوک میں درس دے رہے تھے, اور ایک بھی اسلامی میں درس میں نہیں تھا, اور مسجد وہ درس میں لگے ہوئے تھے اپنے. تو وہ اسلام میں کہتے ہیں کہ میں یوں تو دین سے دور تھا عملی طور پر, مطلب بے عملی کی طرف گامزن تھا, لیکن مجھے ان اکیلے اسلامی بھائی کو دیکھ کر بڑا ترس آیا, اور میں نے سوچا چلو یار بیچارے کے ساتھ کوئی نہیں بیٹھا تو میں بیٹھ جاتا ہوں. چنانچہ میں چوک درس میں شریک ہو گیا. اب کھڑے ہو گئے, وہ کھڑے میں شرکت کی اس نے. تو اب کہتے ہیں کہ میرا چوک درس میں شریک ہونا ہی میری اصلاح کا سبب بن گیا. میں دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہو گیا, اور الحمدللہ یہ بیان دیتے وقت جب انہوں نے بیان دیا کہ میں یہ بیان دیتے وقت اپنے یہاں مدنی انعامات کا علاقائی ذمہ دار. تو ایک کہتے ہیں ایک دن وہ تھا کہ میں با امامہ اسلامی بھائی سب امام والا دیکھ کر بھاگ جایا کرتا تھا, اور الحمدللہ آج وہ دن ہے کہ میرے سر پر خود سب امامے کا تاج جو ہے وہ جگمگا رہا ہے. مدنی چینل کے کئی اور بھی ایسے ناظرین بھی ہوں گے جو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوں گے, اور ان کی وابستگی کا سبب جو ہے وہ فیضان سنت کا درس بنا ہوگا. ایک کا تو اتنا عجیب واقعہ ہے ان کا ماحول میں آنے کا کہ وہ ایک اسلام میں درس دے رہے تھے نا, چوک درس. یہ حقوق عامہ کا خیال رکھ کر ہوتے ہیں یہ چوک درس. ایسا نہیں ہوتا کہ روڈ کے بیچ میں ہو رہے ہیں, باقاعدہ مطلب آنے جانے والوں کو تکلیف نہ ہو ایسی جگہ باقاعدہ چننے کا مدنی مرکز کی طرف سے حکم ہے کہ وہ جگہ چنی جائے کہ آنے جانے والوں کو تکلیف نہ ہو, کسی کا راستہ نہ رکے, ٹریفک جام نہ ہو. تو اس طرح ایک ترکیب سے ہوتے ہیں یہ. تو وہ درس ایک اسلام بھائی شروع کر چکے تھے, تو جیسے ہمارا انداز الحمدللہ رب العالمین درود و سلام. تو ایک بتاتے ہیں کہ میں اس کے قریب سے مطلب کہ گزرا نا, تو اب یہ درس دیتے تھے دعوت کیسے دیں گے آنے کی کہ آپ درس میں سے. تو یہ بتاتے ہیں کہ وہ اسلام بھائی جو درس دے رہا تھا وہ میرے سامنے دیکھ کر مسکرایا درس دیتے ہوئے جی. تو ان کا مسکرانے کا انداز اتنا پیارا تھا کہ مجھ سے آگے بڑھا نہیں گیا, چلو کھڑے ہو جاتے ہیں. مطلب میں آ کر درس میں کھڑا ہو گیا, چوک درس. مطلب میں نے سنا تو بہت اچھی باتیں لگی. جب سنتے ہیں تو پتہ چلتا ہے نا, سنتے ہی نہیں ہم,
سنیں گے تو پتہ چلے گا نا کہ ہمارا دین کیا ہے, ہمارا دین کیا ہمیں بتا رہا ہے. تو مجھے بہت اچھی باتیں لگی. پھر میں نے ان سے ملاقات کی, انہوں نے مجھے اجتماع کی دعوت دی, میں اجتماع میں آیا. اس طرح میں دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہو گیا. داڑھی بھی آ گئی, امامہ بھی آ گیا, مدنی کاموں میں بھی. یہاں بھی مبلغ کے لیے مدنی پھول مسکراہٹ والا ایک اسلامی میں نے مجھے بھی بتایا تھا. فرما اس طرح کہا کہ ایک دفعہ میں جو ہے باپا کے مدنی مذاکرے میں یوں بیٹھا ہوا تھا, تو میرے مطلب کافی دیر ہوگی بیٹھے بیٹھے, اب میں اٹھ کے جانے لگا, دل میں مطلب ایک بات آ رہی, کبھی میں اٹھتا ہوں تو اٹھنے ہی والا تھا, تو باپا نے میری طرف مسکرا کے دیکھا اور کہہ رہے ہیں کہ باپا کا وہ دیکھنا میں پھر بیٹھ گیا, مطلب بیٹھا رہا, پھر میں آخر تک بیٹھا رہا. تو مبلغین کے لیے بھی الحمدللہ اس میں مدنی پھول ہے. تو ہم سب یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ اپنی مسجد میں جو ہونے والا درس ہے وہ تو ہو ہی رہا ہے, وہاں ہم بیٹھ ہی رہے, اب ہم اپنے گھر میں ایک درس ضرور جاری کریں گے انشاءاللہ. تو گھر درس کے اپنے ایک مطلب برکتیں ہیں. ویسے عموماً یہ ہوتا ہے کہ دکاندار یہ چاہتے ہیں کہ ہماری دکان پہ کبھی قرآن خوانی کے لیے کوئی آ جائیں, کوئی اسلامی بھائی یا اس طرح اپنے علاقے میں جو اسلامی بھی ہوتے ہیں ذمہ داروں کو کہتے ہیں کہ کبھی آپ بھی برکت کے لیے ہمارے ہاں آ جائیں, تو اس طرح قرآن خوانی کے لیے بلاتے ہیں اور سورہ یاسین پڑھنے کے لیے بلاتے ہیں. تو یہ بھی ایک برکت کا ایک ذریعہ ہے. اس طرح ذہن بنایا جا سکتا ہے. جو سمجھدار اسلامی بھائی ہوتے ہیں مدنی کام کرنے والے, تو وہ اس طرح کا ذہن بناتے ہیں کہ انشاءاللہ درس ہوگا تو آپ کی دکان میں اللہ اور اس کے رسول عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے گا, درود پاک پڑھے جائیں گے. تو ہر آدمی کاروبار میں برکت کا خواہش مند ہے, تو انشاءاللہ اور اس میں زیادہ لمبا نہ کیا کریں, بالخصوص ہمارے ذمہ دار اسلام بھائی, کہ جب اس طرح کے دکانوں پر اس موقع تو مختصر درس اور وقت کی پابندی ہونی چاہیے. کیونکہ جیسے کہ آپ نے مبلغ دعوت اسلامی میں سنا کہ وہ جب درس دیر شروع کرتے تھے تو پہلے سے تیاریاں گویا ہوتی تھی کہ ابھی اس وقت یہ درس کا ہے. اسی طریقے سے چوک درس جو ہے ہمارے, تو چوک درس کے لیے بھی امیر اہل سنت شیخ طریقہ دامت برکات عالیہ نے جو 22 مدنی پھول عطا فرمایا, تو اس میں یہ مدنی پھول بھی عطا فرمایا کہ ذمہ دار گھڑی کا وقت مقرر کر کے روزانہ چوک درس کا اہتمام کرے. کہ مثلا سمجھایا بھی کہ 9 بجے مثلا بغدادی مسجد کے پاس قریب میں چوک پہ درس ہوگا, تو 9:30 بجے جو ہے وہ فلاں چوک پر درس ہوگا. تو اس سے کیا ہوگا, اگر ہماری وقت کی پابندی ہوگی تو اسلام بھائی بعض اوقات انتظار بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ ابھی درس دینے والے آئیں گے. سب ایسے نہیں ہے کہ جو دور بھاگتے ہیں, ایسا نہیں ہے. الحمدللہ دین سے محبت کرنے والے لوگ موجود ہیں, دعوت اسلامی سے محبت کرنے والے لوگ موجود ہیں. یہ اور بات ہے کہ عملی طور پر آتے نہیں ہیں. تو ظاہر ہے کہ چوک درس کے لیے چوک درس سلسلہ شروع اسی لیے کیا گیا کہ جو اسلام مسجد میں نہیں آتے, جو ہمارے نماز کے لیے نہیں آتے, جو نماز پڑھنے آتے ہیں ان کے لیے مسجد درس ہے. اور جو نماز پڑھنے اور ایک تعداد ہے 3-4% شاید نماز پڑھتے ہیں لوگ اور باقی نماز نہیں پڑھتے نا, تو ان کے لیے دعوت اسلامی نے چوک درس کا سلسلہ شروع کیا, بازار درس کا سلسلہ شروع کیا, آفس درس کا سلسلہ شروع کیا, کالج درس کا سلسلہ شروع کیا. تو ان لوگوں تک ہمیں نیکی کی دعوت پہنچانے. جب اتنا بڑا مقصد ہم نے یہ اپنایا ہے کہ اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی, تو ہم اپنے اطراف میں نظر کریں, اپنے محلے میں نظر کریں, اپنے جہاں ہم کام کرتے جس بازار میں اس بازار میں نظر کریں, اس میں کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں, میرے اپنے گھر میں کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں, میرے پڑوس میں کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں. تو ذرا ان تک نیکی کی دعوت پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے, یہ ہمارا کام ہے. انشاءاللہ جب ہم اس میں سب سے بڑا جو ایک ہے کہ ہمارا کام پہنچا دینا. ہم نے درس میں پانی پینے کی سنتیں بیان کر دی, اب وہ جو عمل کرے گا آپ یقین آپ کو گھر پہ بتانے نہیں آئے گا کہ میں نے پانی یا سنت کے مطابق پینا شروع کر دیا. یہ وہ ثواب ہے جو مرنے کے بعد ہمیں پتا چلے گا کہ آپ نے فلاں جگہ درس دیا تھا, ان اسلامی بھائی نے الحمدللہ سنت کے مطابق بیٹھ کر پانی پینا شروع کر دیا, اس میں سنت کے مطابق بلندی پر چڑھتے وقت اللہ اکبر کہنا شروع کر دیا, اترتے وقت سبحان اللہ کہنا شروع کر دیا, فلاں سنت پر عمل شروع کر دیا, فلاں گناہ سے بچ گیا. تو الحمدللہ یہ وہ ثواب ہے جو پوشیدہ ہمارے نامہ اعمال میں گویا کہ جمع ہو رہا ہے. تو یہ اس میں ہمت نہیں ہارنی چاہیے اور مقصد کوششیں کریں اور اس طرح ذہن بنائیں, دکانداروں کا ذہن بنائیں, خود اچھا سب کا ذہن بنا رہے ہیں کہ آپ کی دکان میں برکت ہو گئی, تو کہ ہمیں اپنی دکان میں برکت کی حاجت نہیں ہے. میں بعض ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہوں گے جن کی اپنی دکانیں ہوں گی, اپنے آفیسز ہوں گے, بعض وہ ہوں گے جو کام کرتے ہوں گے. تو بھائی کام بھی کرتے ہیں تو ہمارا اپنا آفس, ہماری اپنی فیکٹری, تو وہاں ہم اپنا سلسلہ شروع کریں. اپنے سیٹھوں کا ذہن بنائیں, اگر خود کاروبار کے مطلب آنر ہے, خود کا کاروبار ہے, تو خود اپنا ذہن بنائے گا انشاءاللہ. جس طرح گھر آفس کھولتے وقت صفائی ہوتی ہے, بعض لوگ اگر بتی جلاتے ہیں, بعض لوگ الحمدللہ قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں, سورہ یاسین شریف بھی پڑھتے ہیں. تو ایک یہ اس طرح بھی ایک سلسلہ شروع ہو جائے کہ ہمارے گھروں میں, ہماری دکانوں میں, ہمارے آفیسز میں ایک وقت مقرر کر کے ہم دکان کے سارے اسٹاف کو, سارے عملے کو بٹھا کر جو درس شروع کریں انشاءاللہ. اور ذہن نصیب گاہک بھی ہو تو انشاءاللہ گاہکوں پر بھی اچھا اثر پڑے گا انشاءاللہ. چھوٹا سا سوال یہ رہ گیا کہ
درس دینے کی ذریعہ مدنی چینل کے ناظرین نے ہم سب نے نیت کی کہ انشاءاللہ گھر میں بھی درس دیں گے اور جن سے بن پڑا وہ چوک درس بھی کریں گے، جہاں جہاں بھی آسان مطلب ممکن ہوا ہم نے 2 درس دینے ہیں انشاءاللہ۔ اب درس مکتبۃ المدینہ کی کس کس کتاب سے دیا جائے جس کی بھی کچھ وضاحت اگر کر دی جائے تو مدنی چینل کے لیے جنہوں نے نئے ناظرین جنہوں نے نیت کی ہوگی گھر میں درس دیں گے یا اپنے آفس میں یا اسکول اور کالج میں درس دیں گے تو ان کو یہ پتہ چل جائے کہ اس سے مجھے درس دینا ہے۔ مطلب یہ کہ فیضان سنت اور امیر اہل سنت کے جو رسائل ہیں مکتبۃ المدینہ سے جو شائع ہوتے ہیں ان سے درس کی ترکیب ہے۔ اب یہ اس کی حکمت یہ ہے کہ یہ ان کتابوں کو بہت سلیس اور آسان انداز میں لکھا گیا ہے اور یہ ہیں ہی درسی کتابیں، یعنی بعض کتابیں تو ایسی ہوتی ہیں نا کہ اس میں موضوعات تو بہت تحقیقی اور مطلب بعض دقیق مضامین بھی ہوتے ہیں، یہ بہت سادہ انداز میں درس کے انداز میں مرتب کی گئی ہے کہ یہ خاص اسی لیے لکھی گئی ہے کہ اس سے لوگ درس دیں گے۔ تو اب آپ سمجھ لیجئے کہ یہ کتنی اہمیت کی حامل ہے، اور فیضان سنت وہ کتاب ہے الحمدللہ رب العالمین کہ لاکھوں لاکھ اب تک چھپ چکی ہے اور اس کو پڑھ کر نہ جانے لاکھوں مسلمانوں کی زندگی میں مدنی انقلاب برپا ہو چکا ہے۔ اور ایسے مطلب گویا کہ ایک اسلام کا بیان ہے کہ میں مسجد میں مطلب داڑھی تھی تو شیطان نے وار کیا تو داڑھی منڈانے کا مقصد کا مطلب ذہن بن گیا، مسجد میں بیٹھے تھے، بولے میں فیضان سنت رکھی ہوئی تھی میں نے اٹھایا تو فیضان سنت قدیم میں داڑھی کے متعلق جو ہے وہ مطلب باب تھا تو بولا وہ میں نے جب پڑھا اور وہ پڑھا تو اس میں کیا اثر تھا اس کی تحریر میں، بس وہ پڑھتے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور بس میری کتاب بند کی اور میرا ارادہ بھی داڑھی منانے کا دل سے نکل گیا الحمدللہ رب العالمین۔ تو اتنی زبردست اس کی تحریر میں الحمدللہ اثر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے درس فیضان سنت کے حوالے سے آج جو مدنی نام نمبر 12 تھا وہ سنا اور اس حوالے سے کئی مدنی پھول ہمیں سیکھنے کو ملے اور یقیناً ہم سب نے بھی نیت کی ہوگی کہ ہمیں اپنی اصلاح کی کوشش بھی کرنی ہے اور دنیا بھر کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش بھی کرنی ہے۔ ان میں ہمارے گھر والے بھی ہیں، ہمارے محلے والے بھی ہیں، ہمارے بازار والے بھی ہیں، ہمارے سب جو مطلب جاننے والے سب ہیں۔ میں اسکول جاتا ہوں، کالج جاتا ہوں، وہ بھی ہے، ظاہری بات ہے جہاں میں جاتا ہوں جہاں مطلب ممکن ہے میں درس دے سکتا ہوں تو میں نے وہاں درس دینا ہے اور انشاءاللہ عز و جل اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش میں یوں میں نے شامل ہو جانا ہے انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو جو ہم نے اچھی اچھی نیتیں کی ہیں، جو ارادے کیے ہیں، اس پہ استقامت عطا فرمائے۔ اگلی دفعہ انشاءاللہ عز و جل مدنی انعام نمبر 13 اس کے ساتھ حاضر ہوں گے اور وہ انشاءاللہ اگلے سلسلے میں شیخ طریقت امیر اہل سنت کی زبانی ہم وہ مدنی انعام سنیں گے۔ مدرسۃ المدینہ بالغان کے حوالے سے جو ہے وہ مدنی انعام ہے تو اس میں بھی بہت اہم مدنی پھول ہیں۔ اگلے سلسلے کا انتظار کیجئے انشاءاللہ عز و جل، اس میں مدرسۃ المدینہ بالغان کی کیا اہمیت ہے، وہ کس طرح پڑھ سکتے ہیں، میں کو اپنا قرآن کس طرح درست کر سکتا ہوں، میں بھی چاہتا ہوں صحیح مخارج کے ساتھ قواعد کے ساتھ قرآن پڑھوں۔ تو اگلی دفعہ انشاءاللہ اگلے سلسلے میں آپ کو اس حوالے سے تفصیلاً مدنی پھول دیے جائیں گے، بتایا جائے گا۔ تو ابھی ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ اگلے سلسلے میں 13ویں مدنی انعام کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مدنی انعامات کا عامل بنائے، فکر مدینہ کا عامل بنائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔